السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے دور کا جو شیطان ہے، جو فرعون ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھے سے اس کو جانتے ہیں۔ اس کے جو ظالم سپاہی ہے، جو تقریباً 3 ساڑھے 3 سال سے لگاتار مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، ان ظالم سپاہیوں کو ایک بھیانک بیماری نے گھیر لیا ہے۔ ایک بھیانک بیماری ان پر مسلط ہو چکی ہے۔ جی ہاں، یہ دعویٰ میرا ذاتی نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کے ایک نیوز پیپر میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تقریباً 24,000 آج کے دور کے اس شیطان، اس فرعون کے سپاہیوں کو وہ بیماری لگ چکی ہے، ان پر وہ بھیانک بیماری مسلط ہو چکی ہے۔ اور اس نیوز پیپر میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ آنکڑا اس سے کئی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ آنکڑے کو چھپایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو، دنیا کو پتہ نہ چلے، لیکن اب تک 24,000 یہ ظالم سپاہی سامنے آ چکے ہیں جن کو وہ بھیانک بیماری لگ چکی ہے۔ وہ کون سی بھیانک بیماری ہے؟ آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ یہ ویڈیو اردو ڈبنگ کے اندر موجود ہے، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو دیکھیں اور پوری طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کچھ باتیں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جنگوں میں ہر کوئی نہیں مرتا، لیکن ہر وہ شخص جو زندہ واپس آ جائے ضروری نہیں کہ وہ واقعی بچ گیا ہو۔ اسرائیل کے اندر سے اخبار ہارٹیز نے وہ حقائق سامنے لائے ہیں جو چھپائے جا رہے تھے۔ تعداد حیران کن ہے، 24,000 فوجی۔ جی ہاں، 24,000 ایسے ہیں جو دماغی اور نفسیاتی زخموں کا شکار ہیں۔ یہ عام زخمی نہیں، بلکہ ایسی جنگ کے متاثرین ہیں جو ان کے ذہنوں میں بس چکی ہے اور ان کی زندگی کو اس سری نو تشکیل دے رہی ہے۔ یہ وہ فوجی ہیں جو غزہ سے واپس تو آ گئے، لیکن پہلے جیسے نہیں رہے۔ یادداشت کمزور ہو رہی ہے، نیند بگڑ چکی ہے، فیصلے کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور شخصیت مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ کچھ کو تو یہ بھی احساس نہیں کہ وہ بیمار ہیں، جبکہ کچھ دوہری اذیت میں مبتلا ہیں، زخمی دماغ اور بکھری ہوئی نفسیاتی حالت۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اصل تعداد کئی گنا زیادہ رہی ہے۔ تشخیص مشکل ہے، سرکاری طور پر خاموشی ہے، اور علاج کے لیے کوئی واضح پالیسی موجود نہیں۔ کہانیاں اس المیے کو مزید واضح کرتی ہیں۔ ایک ماں اپنے بیٹے کا استقبال کرتی ہے، مگر وہ وہی بیٹا نہیں ہوتا جسے اس نے جنگ پر بھیجا تھا۔ ایک 20 سالہ نوجوان دوبارہ بولنا سیکھ رہا ہے اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر رہا ہے، جیسے کوئی بچہ ہو۔ دھماکوں نے اسے نہیں مارا، مگر اس کے اندر کچھ ایسا توڑ دیا جو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ محض اعداد و شمار نہیں، بلکہ ایک خاموش بحران ہے جو فوج کی جڑوں کو ہلا رہا ہے۔ ایک ایسی فوج جو باہر جنگ لڑ رہی ہے اور اندر سے بکھر رہی ہے۔ تو کیا جنگ کی اصل قیمت اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہے؟ اور کیا جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے؟ کیونکہ وہ حقیقت جو نہیں بتائی جاتی یہ ہے کہ جنگیں جنگ بندی پر ختم نہیں ہوتے، بلکہ ان لوگوں کے ذہنوں میں شروع ہوتی ہیں جو ان سے بچ نکلتے ہیں۔ جی میرے دوستو، آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیے۔ اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اس خبر کو سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہوگی، یہ کون سی بڑی بیماری ہے؟ بڑی بیماری اسے تھوڑی کہا جاتا ہے۔ بڑی بیماری تو جیسے جسم سڑ جائے، جسم گل جائے، جسم میں کیڑے پڑ جائے، اسے بڑی بیماری کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، آج کے دور کا یہ جو شیطان ہے، یہ جو فرعون ہے، اس نے اپنے سپاہیوں کے لیے ہر عیش و عشرت کا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان کے لیے پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے لیے عیاشی کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کے ذہنوں سے، ان کے دلوں سے، ان کی زندگی سے سکون اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ ایک دماغی بیماری ہے کہ ان کا ذہن کمزور ہو رہا ہے، ان کی یادداشت ختم ہو رہی ہے، ان کے راتوں کی نیند ختم ہو چکی ہے، ان کے دل سے سکون برباد ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھنا، ان قریب یہ سپاہی آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ یہ سارے کے سارے پاگل ہو چکے ہوں گے۔ آنکڑے اور بھی بڑھیں گے۔ یاد رکھنا، ہر ایک ظالم کو سزا بھگتنی ہے، ہر ایک وہ انسان جس نے ظلم کیا ہے اسے سزا ملنی ہے۔ ان ظالم سپاہیوں کو بھی اللہ کی طرف سے سزا ملنا اسی دنیا میں شروع ہو چکا ہے۔ اسی دنیا میں سزا تو ملے گی، آخرت میں بھی سزا بھگتنا ہے۔ کسی ظالم کو بخشا نہیں جائے گا، ہر ایک ظالم کو اس کی سزا بھگتنی ہے۔ اور ان لوگوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی، ایسا ظلم ان لوگوں نے کیا ہے کہ اس ظلم کو ہسٹری میں لکھا بھی جا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ شروع ہو چکی ہے۔ اور یاد رکھنا، جس طرح آج کے اس شیطان کے ان ظالم سپاہیوں کو سزا ملنا شروع ہو چکا ہے، ان کی پکڑ شروع ہو چکی ہے، تو ان ظالموں کے کچھ ساتھی بھی ہیں۔
ہر وہ انسان جو اس ظلم میں شریک تھا، ہر وہ انسان جو اس ظالم کا ساتھ دے رہا تھا، اس کا بھی نمبر آئے گا رب کے پاس، اسے بھی حساب دینا ہے، اس کی بھی پکڑ بہت جلد ہوگی۔ میرے عزیزوں، اس ویڈیو کو آپ دوسرے مسلمانوں تک ضرور شیئر کریں، دنیا تک اس پیغام کو ضرور پہنچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مظلوموں کی غیب سے مدد عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔